بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کی طرح میرے بھی دل و دماغ میں یہ سوال بہت پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا کہ آخر پاکستانی فوج جو ہے وہ کیوں نہیں جاتی فلسطین کی مدد کو، فلسطینیوں کی مدد کو۔ پاکستانی ٹروپس جو ہیں ان کو تو غزہ میں اترنا چاہیے تھا اب تک، اور یہ تہس نہس کر دیتے سارا کچھ، اور یہ کرتے اور وہ کرتے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے، گو کہ بہت سکلڈ آرمی ہے اسرائیل کی، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان جتنی سکلڈ ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان نے پچھلے 30 سال میں جو دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اپنے تجربات سے جو سیکھا ہے، اس کا نہ صرف ساری دنیا نے اقرار کیا بلکہ ساری دنیا کہ جتنی پروفیشنل آرمی ہیں وہ کچھ خاص ٹریننگ کے لیے پاکستان ہی آتی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی فوج بھیج کے ہم فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ اس سوال کا جواب میں نے بھی کچھ دوستوں سے گفتگو کر کے کیونکہ میں نے بھی جنرل بائبا سے اپیل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ ہماری مصلحتیں کیا تھیں یا مجبوریاں کیا تھیں، اللہ نے پوچھنا ہے کہ جو تمہاری ڈیوٹی تھی تم نے وہ کتنی پوری کی۔ تو ہم چونکہ پاکستان کی فوج کو عالم اسلام کی فوج سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہماری توقع آپ سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم سعودی عرب میں پیدا ہوتے تو ہرگز ایسا نہ سوچتے، اگر امارات میں پیدا ہوتے تو ہرگز ایسا نہ سوچتے۔ اچھا جناب، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ فلسطین کے جو فوجی کیڈٹس ہیں ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے، سر یہ کاکول اکیڈمی میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پی ایم اے سے کیا سیکھ کے جاتے ہوں گے؟ بھائی وہی نا جو باقی ملک کے کیڈٹ سیکھتے ہیں، جو پاکستانی کیڈٹ سیکھتے ہیں۔ کورس ان کا الگ الگ تو ہی نہ ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے، ٹریننگ بھی وہی ہوتی ہے، کورس بھی ہوتا ہے۔ تو بنیادی بات تو یہ نا، مدرسے میں آپ نے جو جس فاؤنڈیشن جو آپ بنا رہے ہیں ان کی، وہ کیا بنا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مدد بھی حکومتی سطح پر لینا چاہتے ہیں اور عوامی مدد قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے فلسطینیوں کا۔ پاکستان، ترکی، انڈونیشیا جیسے ملک ہی ہیں جو مدد کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو مقامی فروعی مسائل میں اور داخلی مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے، اور وہ کام ہماری اپنی عوام کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ سعودی عرب اور ایرانی حکمرانوں کو اسلامی دنیا کے تمام مسائل کے اصل ذمہ دار ہیں۔ یہ میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، مسلمانوں میں جہاں بھی دین کے حوالے سے غلط فہمیاں، مذہب کے حوالے سے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ صرف دو ہیں۔ یہ پراکسی وار جو ہے نا، میدان وہ کوئی منتخب کر لے، پاکستان منتخب کر لے، میڈل ایسٹ منتخب کر لے، لبنان کر لیں، عراق کر لیں، شام کر لیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ دو ہی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور علامہ کفران ہی ان دو ممالک کے ذریعے اسلامی دنیا کی تقسیم، تفریق اور اختلافات کو پھیلا رہے ہیں۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ علامہ جو ہمارے علماء کرام ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو اسی حوالے سے فتوے دیتے ہیں کافر یا مسلمان ہونے کے، کہ اگر شیعہ ہے تو وہ کافر ہے، اگر سنی ہے تو وہ کیوں کافر ہے۔ مسلمان ہونے کا جواز نہیں وہ تلاش کرتے کہ یہ یار اس میں دیکھ لو کہ چلو جو اس کی جو ہیں پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ جمع نہ 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 نہ، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ایسا ہی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دو انتہاؤں کے لوگ ہیں نا۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، سیاستدان ہیں نا، یا تو پٹواری ہیں یا پھر یوتھی ہیں، درمیان کی بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کر سوچے۔ اینی ہاؤ، اچھا صاحب، فلسطین میں الفتح اور حماس نام کی دو علیحدہ علیحدہ گروپ ہیں۔ حماس کے فوجی ونگ کا نام عزاء الدین القسام بریگیڈ ہے، جبکہ الفتح پی ایل او کو چلاتی ہے، جو کہ بنیادی طور پر مرحوم صدر یاسر عرفات سے منسوب ہے، اور یہ اپنے آپ کو سیکولر تنظیم کہتے ہیں، جبکہ حماس جو ہے وہ اپنے آپ کو دینی تنظیم، مطلب اسلام سے بہت قریب ہیں وہ۔
فلسطینیوں کے اپنے اندر فروعی اختلافات کا یہ عالم ہے کہ الفتح اور حماس دو علیحدہ علیحدہ علاقوں پر قابض اور حکمران ہیں. پتہ آپ کو اس بات کا؟ یعنی کہ تھوڑے سے ہیں، اتنے عذاب میں ہیں. اسلامی ممالک کی اکثریت الفتح کو تسلیم کرتی ہے اور حماس سے ہمدردی بھی رکھتی ہے، لیکن ساری اسلامی دنیا میں قائم فلسطین کے سفارت خانوں میں بیٹھنے والے سفیروں کا تقرر الفتح کرتی ہے، حماس نہیں کرتی. نام لیے بغیر یہ بتانا مناسب ہوگا کہ ماضی میں اسلامی دنیا کی بعض تنظیمیں غزہ تک میں اپنا سیٹ اپ بنا چکی تھیں، لیکن فلسطینیوں کی مدد نہ لینے کی ترجیح کے باعث مزید کام ہی نہیں ہو سکا. سلسلہ تو شروع ہوا تھا. اب فلسطینیوں کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اس طرح نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں جی کھل کے پورا یعنی اعلان کر کے جو ہے نا ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو. الفتح اور حماس کے آپس کے اختلافات کی بنیاد پر فلسطینی قوم بھی بری طرح تقسیم ہے. حماس سے دلی ہمدردی کے باوجود ایک طرف یہ بھی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ نان گائیڈڈ 100 اور 100 قریباً 150 راکٹ فائر کر دیے جاتے ہیں اور حماس ان ہی پر اکتفا کرتی ہے، اور یہ راکٹ اسرائیلی فوج کا کوئی قابل ذکر نقصان نہیں کرتے، لیکن ان کے بدلے میں اسرائیلی فوج مسلمان علاقوں پر بے تحاشا بمباری کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حماس زمینی جنگ لڑنا چاہتی ہے یا نہیں؟ حماس اسرائیلی فوجیوں پر براہ راست RPG، سنائپر یا گن فائر کیوں نہیں کرتی؟ آخر یہ میزائلوں پہ کیوں اکتفا کیا ہوا ہے؟ اس طویل عرصے میں افغانستان میں 2 بار 2 سپر پاورز کو شکست دے چکا ہے، لیکن حماس کی سالیہ سال میں اسرائیلی فوج سے جھڑپ نہیں ہوتی، اور جب بھی ہوتی ہے تو صرف راکٹ کی حد تک ہوتی ہے. یہ جان لیں آپ. ایسا کیوں ہے کہ حزب اللہ اور حماس کا آپس میں قریبی تعلق ہے، لیکن شام اور عراق میں سنی شیعہ تفرقہ بڑھانے کے لیے تو حزب اللہ اور اس کے ماتحت اور دیگر فرقہ وارانہ تنظیمیں جہاد کے نام پر مصروف عمل ہیں، اسرائیل کے خلاف نہیں. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو ایران ہے وہ سوال نہیں پیدا ہوتا وہ مدد کرے اسلام کے نام پر. وہ شیعہ اثنا عشری کے نام پر مدد کرتا ہے، جو ان کا مسلک ہے، جو ان کا دین ہے، جو ان کا اسلام ہے. سیدھی اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ، اور وہ اس پہ بڑے کلیئر ہیں. آپ ان سے جب پوچھیں گے وہ کلیئر کہیں گے، کوئی وہ ہیرا پھیری نہیں اس میں رکھتے. اچھا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں حماس نے کتنے اسرائیلی فوجی مارے؟ کتنی بار اسرائیل اور حماس کی افواج آمنے سامنے آئیں؟ کتنی جھڑپیں ہوئیں؟ اس میں حماس اور اسرائیل کا کیا نقصان ہوا؟ اس کے مقابلے میں کشمیری مجاہدین کے پاس صرف ہلکا اسلحہ ہے، کسی بڑی علاقائی پراکسی تنظیم کی حمایت میسر نہیں، راکٹ لانچرز اور راکٹ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا اور بھارتی افواج کا آمنا سامنا کتنی بار ہوتا ہے اس کا تقابل کر لیں. آپ کو میرے سوال کا جواب مل جائے گا. جبکہ حماس کے پاس بہرحال کچھ ایسا علاقہ بھی موجود ہے جہاں وہ حکمران ہیں، لیکن کشمیری مکمل طور پر مقبوضہ علاقے میں رہتے ہیں. اچھا، 2 باتیں تو سب بڑی واضح ہیں کہ حماس اور الفتح فلسطینی مسلمانوں کے مفادات کی بجائے ایرانی اور سعودی مفادات کا تحفظ کرتی ہے. آپ کو بات بری تو لگی ہوگی، لیکن ذرا پلیز اس پہ غور فرمانے. اسلامی ممالک سے ایران اور سعودیہ کا صرف ایک کردار ہے، اور وہ اسلام سے معافی چاہتے ہوئے غداری ہے. بتا دیں اس کے علاوہ کچھ انہوں نے سوائے لڑائی جھگڑے کرانے کے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کوئی ایران نے فتح کر لیا ہو اسرائیل کو، یا قبلہ بر کو آزاد کرا لیا ہو؟ اگر چلو سعودی عرب تو نہیں کرا سکتا، ایران کرا لے. OIC تو مردہ گھوڑا ہے، ایران تو زندہ گھوڑا ہے نا، کر لے. اسلامی ممالک کے طول و عرض میں پھیلی فرقہ وارانہ دہشت گردی اور فروعی اختلافات پر مغرب کا دیا ہوا پیسہ خرچ کر کے دہشت گردی پھیلائی گئی، اور اس میں سعودیہ اور ایران کا بدنام زمانہ کردار سامنے آتا ہے. اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر سعودیہ اور ایران نے اسلامک طاقت کو فرقہ واریت کی آری سے تقسیم کیا، اور اب بھی یہی کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایرانی اور سعودی حکمران کبھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے، لیکن مسلمان ممالک میں شیعہ سنی کو اسلحہ دے کر حالات خراب کرتے ہیں؟
دین کو قرآن اور حدیث کے بجائے نام نہاد علماء کی کتابوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سر عام ایک دوسرے پہ شرک و کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں، اور اس کے لیے پہلے وظیفہ خوار علماء کی ایک فوج پیدا کی گئی، پھر ان کے ذریعے جہلاء کی ایک بڑی تعداد کو معاشرے میں پھیلایا گیا۔ اسلامی دنیا میں موجود ایک مشکوک تنظیم حزب التحریر، جس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے اور جو مسلمانوں کو اپنے ممالک سے بغاوت کی ترغیب دیتی ہے، وہ فلسطین میں کیوں ایکٹیو ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا الفتح اور حماس نے خود کبھی ہتھیار اٹھائے ہیں؟ اور کیا کبھی کوئی اسرائیلی فوجی ان کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ علاوہ ازیں اسلامی دنیا کے پاس جو تکنیکی مہارتیں ہیں، ان میں فی الوقت ترکی اور پاکستان کی افواج سر فہرست ہیں، لیکن پاکستانی فوج سے تربیت لینے کے باوجود الفتح کے ماتحت فلسطینی فوجی وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی جان پہ کھیل کے رسک لے کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور اس طرح کی دیتے ہیں جیسے پاکستانی کیڈر لیتے ہیں، تو وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ وہ کبھی دیکھا تو نہیں کوئی باقاعدہ انہوں نے آرمی بنائی ہو تو اس میں ان کا کوئی کردار سامنے آیا ہو۔ حکومت اور فوج کے پیش نظر بہت سے حالات ہوتے ہیں، ان کو فیصلہ دیکھ بھال کی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے برعکس حکومت کو اداروں کی مفصل رپورٹیں دستیاب ہوتی ہیں، انہی کی روشنی میں ظاہر ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے پاکستان پر عملی طور پر فوجی حملہ کب کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ امریکہ نے پاکستان پہ عملی طور پر فوجی حملہ کب کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ وہ یہ کام اپنی پراکسیز کے ذریعے کرتے ہیں، وہ کبھی ہمارے پاس براہ راست حملہ نہیں کرتے۔ ان کو محمود الجزئی اور منظور کاکروچ جیسے لوگ دستیاب ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کبھی کوئی براہ راست کارروائی پاکستان میں نہیں کی، بلکہ جاسوسی کارروائیاں کرتے ہیں، تخریبی کارروائیاں کرواتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا پاکستانی افواج ایجنسیاں ان سے غافل ہوں گی، اور کیا وہ اس کا تدارک نہیں کر رہی ہوں گی؟ اپنے دل سے سوال ضرور کیجیے۔ ایسی کارروائیوں کو جواب بھی اسی طرح کی کارروائیوں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن فلسطینی چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک اعلان جنگ کریں اور ان کی براہ راست افواج وہاں آئیں، لیکن خود وہاں کچھ نہیں کرتے، نہ ہی کسی پراکسی کو کام کرنے دیتے ہیں۔ پراکسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ ان کو تو اردن نہیں قبول کرتا، شام نہیں قبول کرتا، شام میں نہیں جا سکتے، اردن میں نہیں جا سکتے، جو ان کے اتنے قریب ہے، مصر میں نہیں جا سکتے، ان کو گھسنے نہیں دیتے، وہ انہی عادتوں کی وجہ سے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ براہ راست حملہ کر کے روس اور امریکہ کی افغانستان میں تباہی نکل گئی اور شکست پر منتج ہوئی۔ فلسطین کے آس پاس اردن، عراق، شام، لبنان، مصر، دیگر عرب ممالک کا کردار انتہائی شرمناک ہے۔ اسرائیل کراچی سے بھی چھوٹا ملک ہے، یہ سارے مسلمان وہاں چھولے بیچ رہے ہیں، پاکستان اور ترکی جائے گا۔ مطلب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ پاکستان یا ترکی کی فوجی جائے، یہی ممالک جائیں نا، یہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہمسائے ہیں، انہی کا چھنا ہوا علاقہ ہے، وہ ان کے باپ کی جگیر تھی، انہوں نے تو بھائی 48 میں زمینیں خریدی تھیں نا کچھ آ کے یہاں پہ، ان سے خریدی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے زمینوں پہ اپنی کالونیاں بنا لی، اس کے بعد انہوں نے ساری زمینوں پہ کلیم کر لیا، پھر آپ کے پاس 3-4 جنگیں لڑکے آپ سے سارا علاقہ لے لیا۔ یروشلم کیا فلسطین میں تھا؟ یہ سارا جو علاقہ ہے جو ویسٹ بینک کہلاتا ہے، یہ سارا وہی ہے جو مصر، اردن، شام ان کا علاقہ ہے جس پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ تو وہ اپنا علاقہ نہیں یار واپس لے سکتا۔ انٹرنیشنل قوانین کب ہے کہ اگر کوئی دشمن کی کوئی فوج آپ پہ حملہ کرے اب اور وہ آپ کے علاقے پہ قبضہ کرے واپس نہ جائے؟ اس آذربائیجان کی یا آرمینیا کی بھی لڑائی ہوئی تھی، دیکھیں نا، وہی فیصلہ ہوا جو حکومتوں نے جو کیا، UN نے کروایا ہے، کچھ ہوا۔ تو اس لیے یہ ہر بات نا پاکستان پہ اور ترکی پہ ڈال دینا یہ بہت زیادتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں اس وقت ترکی، انڈونیشیا، پاکستان کے افواج لڑنے کے قابل ہیں۔ ایرانی اور سعودی اثر رسوخ سے بچی ہوئی ہیں اور ان کی عزت بھی ہے، ان کے لیے جال تیار کیا جا رہا ہے، سیدھی بات ہے۔ ایرانی اور سعودی پروپیگنڈا پھیلانے والے سعودیہ کو ایران کو کیوں نہیں کہتے کہ وہاں حملہ کریں؟ حال ہی میں اسرائیل نے ایران کا ایک سائنسدان فخری عالم زادہ بھی مارا،
لیکن ایران نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا. جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے سر عام مارا، لیکن ایرانیوں نے بس میزائل ہی چلائے ہیں نا جی. میرے سمیت دنیا کا ہر مسلمان قبلہ اول کی بھائی آزادی کے لیے ہتھیار بدست موت قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن حماس کو یہ مسلمان نہیں چاہیے، ان کو افواج چاہیے. یہ سوچے اور بتائے بغیر کہ ایسا کسی صورت بھی کسی مسلمان ملک کے لیے ممکن نہیں. اور جو مسلمان ملک وہاں اپنی فوج بھیجے گا اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس بات کی کون گواہی دے گا کہ اگر پاکستانی یا ترکی کی افواج الفتح کے ساتھ مل کے لڑتی ہیں تو حماس قبول کرے گی، اور اگر حماس سے مل کر لڑتی ہیں تو الفتح قبول کر دے گی؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہاں الفتح اور حماس ایک دوسرے کی ضد کے نام پر ان مہمان افواج پر حملہ آور نہیں ہوں گی؟ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. حماس اور الفتح آپس میں اتحاد کیوں نہیں کرتی؟ حزب اللہ بھی. اور حماس کے بجائے فلسطین کی تسلیم شدہ نمائندہ حکومت کیوں نہیں مدد کا مطالبہ کرتی؟ حکومتی مطالبہ اور ہے تو حماس اکیلے کا مطالبہ تو اور ہے نا. وہاں پاکستان یہی انہوں نے اس کے لبنان کا بیڑا گرک کیا تھا، وہاں وار لارڈ بنے ہوئے ہیں، یہی ان کا مسئلہ ہے یہاں پہ. حماس اور الفتح آپس میں اور اگر یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد نہیں کر سکتے تو باقی مسلمان دنیا کے اتحاد کا کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ باقی دنیا کے مسلمان بھی ان جیسے ہی ہیں. مجھے امید ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ان کے اندرونی مسائل کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں. اس طرح جذباتی بڑکیں لگانے سے معاملات حل نہیں ہوتے. آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ اس وقت بھی جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے وہ صرف پاکستان اور ترکی اس پوزیشن میں کر سکیں، اور کوئی نہیں. باقی باتیں کرنے کو جو مرضی کرتے رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے صف میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.